ایک کال آئی تو میں نے بڑے بادل ناخواستہ آن کیا تو آواز آئی السلام علیکم آفتاب اقبال صاحب بول رہے ہیں. میں کہاں جی بول رہا ہوں آفتاب میں اس عمران خان کو 2 سال 3 مہینے اور 20 دن سے اڈیالہ جیل میں بند دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہ کرتا تو اس ملک کا بہت نقصان ہوگا. اب یہ بسٹ آؤٹ ہوگا سلسلہ جو کہ نیچرل ہے کہ آپ جب پریشر کوکر سچویشن کریٹ ہو رہی ہے نا, ہم جب بیٹھتے ہیں کافی شاپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں تو لوگ منہ دیکھتے ہیں ہمارا کہ یار یہ سچ مچ ہو رہا ہے تمہارے ملک میں. عمران خان کو اگر ٹھنڈے پسینے نہ چھوٹ گئے, اس کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم نہ ہو گیا, اس کو چھٹی کا دودھ, یہ پریمپٹ نہیں کیا تھا کہ انڈیا آگے سے ریزسٹ اس قدر خود مانا, میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ مانیں گے. اچھا, ویری انٹرسٹنگ. کیا انڈیا کا ریسپانس کیا ہوگا یہ ہمیں سوچا ہی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے جنرل باجوہ آخری دنوں میں بہت سستا ہو گیا تھا بیچارہ, بہت ہی سستا. فیلڈ مارشل کو اپنے کریئر کا ٹفسٹ محاذ اگر کوئی ملا ہے تو وہ یہ ہے. ٹھنڈے پسینے چھوٹیں گے جب اس کو پتا چلے گا کہ سیاست کہتے کس کو. السلام علیکم, دس از محیط پیرزادہ ان واشنگٹن, یونائٹڈ اسٹیٹس. آج اس نشست میں مجھے برطانیہ سے پاکستانی میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت جناب آفتاب اقبال صاحب جوائن کر رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب سے کیا میری پہلی ملاقات 2008 کے اختتام میں دنیا نیوز کے ایبٹ روڈ کے آفس میں اس وقت ہوئی جب میں نے جیو نیوز چھوڑ کے دنیا جوائن کیا, اور آفتاب اقبال صاحب وہاں پہ غالباً حسب حال لانچ کرنا چاہ رہے تھے, اس کی پلاننگ ہو رہی تھی. اس وقت شاید اس پروگرام کا نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا. میری آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ ایک ڈسکشن پہلی دفعہ میڈیا کے حوالے سے ہوئی, اس کے بعد بات چیت ہوتی رہی. آخری ملاقات ہماری 2022 کے مہینوں میں جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے اور ایک فلڈ کے لیے یا سم تھنگ ایک ٹیلی تھون جو تھا پنجاب ہاؤس میں منعقد کیا گیا, وہاں آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ میری آخری ملاقات ہوئی. اس کے بعد سے آج پہلی دفعہ ہم ایک نشست کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آفتاب اقبال صاحب, وقت نکالنے کا بہت شکریہ. بہت دنوں سے میں اسے پلان کر رہا تھا, کئی مہینے پہلے میرا خیال ہے آپ سے میری بات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا ہم اس کو پلان کریں گے, لیکن پھر ہماری بات نہیں ہو سکی. اور میں پہلے کوشچن سے شکریہ کے بعد اس چیز سے آغاز کرنا چاہتا ہوں, آپ کے میڈیا کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میرے سے تو ملاقات آپ کی 2008 کے دسمبر میں ہوئی, لیکن آپ کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے حادثتاً میں نے جوائن کر لیا تھا. میرا پلان تو تھا کہ ذرا آگے چل کے میں ایک اور طرح سے, مطلب ہے کہ میں ٹیلی پروڈکشنز میں جاؤں گا اور کریٹو کام زیادہ کروں گا. لیکن پھر اتفاق سے میرے ایک دوست تھے, بڑے عزیز دوست, وہ مجھے لے گئے عارف نظامی صاحب کے پاس, کہ مرحوم مغفور, کہ ایک اخبار وہ شروع کر رہے ہیں, انگریزی اخبار, تو انہیں ضرورت ہے ینگ ٹیلنٹ کی. تو میں نیا نیا امریکہ سے آیا تھا, بس بڑا ذرا پرجوش بھی تھا. تو میں نے کہا جناب ٹھیک ہے, جو ڈیسٹنی ہے اس کے حساب سے کام کریں گے, اور رپورٹنگ پہ انہوں نے مجھے بٹھا دیا. اب میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رپورٹنگ اس قدر مشکل ہوگی, اس قدر کٹھن کام ہوگا, کمانڈوز کی طرح کام کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص, میڈیا کی 50 جہتیں ہیں جن میں سے ایک اخبار بھی ہے. تو اخبار یا رپورٹنگ یا نیوز جس کو کہتے ہیں, نیوز کہنا زیادہ مناسب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے ایک دفعہ رپورٹنگ کر لی وہ دیگر 50 جہتیں اس کے لیے کبھی پرابلم کا باعث. رپورٹنگ کا چیلنج کیا ہے ایسنشلی؟ رپورٹنگ کا چیلنج ہے کہ اس کا ٹائم کوئی نہیں ہوتا. اس سے بڑا چیلنج اور ہو ہی کوئی نہیں سکتا کہ آپ اپنے وقت پہ نہ سو سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, نہ چھٹی پہ جا سکتے ہیں. یہ تو گائنیکولوجسٹ کی جواب جسے میڈیسن میں کہتے ہیں نا کہ بچہ کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے. جی بالکل پیدا ہو سکتا ہے. اور جس طرح ایک کمانڈو ہوتا ہے نا, اس کو نہیں پتا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو جائے, کسی بھی وقت اس کی چھٹی کینسل ہو جائے, کسی بھی وقت اسے بلایا جا سکے. تو اس لیے یہ کمانڈوز والا کام ہے, یہ رپورٹنگ. اچھا, لیکن جو لفظ خبر ہے, آپ نے جب حسب حال کیا, جو بڑا کامیاب شو تھا دنیا نیوز کا, اس کے بعد جتنے بھی پروگرام آپ نے لانچ کیے ہیں مختلف چینلز میں, ایکسپریس میں لانچ کیا, نیو میں لانچ کر دیا, جیو میں لانچ کیا, سب کے اندر لفظ خبر ہے, خبرناک, خبردار, خبر دس. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ مطلب کہ خبر کی سینٹریلٹی جو ہے. ہاں نہیں, اس کی وجہ یہی ہے نا کہ بنیادی طور پہ یہ ہمیشہ نیوز بیسڈ سیٹائر ہوتی تھی, پولیٹیکل سیٹائر ہوتی تھی. پولیٹیکل سیٹائر نیوز بیسڈ ہی ہو سکتی ہے, اور وہ
اس لیے خبرناک سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اور اس سے پہلے حسب حال، چونکہ میرے کالمز کا مجموعہ جو ہے، مطلب کالمز میرے یہی تھے، کالمز کا عنوان تھا حسب حال. تو دنیا نیوز میں یہ رہا. لیکن جب میں دنیا نیوز چھوڑنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ دنیا والوں نے جب مجھے فارغ التحصیل کیا وہاں سے، تو ساتھ ہی انہوں نے میرا نام بھی قابو کر لیا تھا. مطلب ہے کہ انہوں نے وہ جو، چونکہ میاں عامر تھا، میاں عامر کے ساتھ میں نے کنٹیسٹ نہیں کیا بہت سی چیزوں میں. میاں عامر از دا اونلی پرسن جس کے ساتھ میرا کبھی کنٹیسٹ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. اور ایک تعلق تھا اس کے ساتھ، بہت گہرا تعلق تھا، اور وہ رہے گا، اس انداز میں رہے گا. گو کہ میں اور وہ 180 ڈگری پہ ایک طویل عرصہ ہوا، نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ کھڑے ہیں. لیکن نندلس مجھے ان تمام لوگوں میں، یہ جو صحافتی علماء کرام ہیں ہمارے، ان میں اگر کوئی پسند ہے تو وہی ہے. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ میں سبجیکٹو ہو رہا ہوں، میرا ذاتی ایک تعلق ہے اس بندے کے ساتھ. تو میں نے پھر آگے کنٹیسٹ نہیں کیا، میں ادھر جیو میں آ گیا. جیو نے خبرناک کے نام سے مطلب ہے سلسلہ وہ شروع کیا. پھر خبرناک جب چھوڑا تو ایکسپریس میں گیا، تو ایکسپریس والوں کا تقاضا تھا جی نام نیا ہونا چاہیے. تو میں نے کہا خبر تو اس میں ضرور ہوگی، خبر ضرور ہوگی، لیکن نام ہم نیا رکھتے ہیں. کیونکہ مجھے فارغ کر کے میر شکیل الرحمان نے نعیم بخاری سے یہی شو کروانا شروع کر دیا. اب نعیم بخاری ایک لاجواب آدمی ہے، پیارا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن وہ اس کماش کا آدمی نہیں تھا. تو بڑی یہ میں تھوڑا سا اس میں دو تین چیزیں اس میں ایڈ ایک تو یہ کہ ایک لمحہ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا پلیز سا پلیز کلیئر کر کے ایک لائن اور بتا دوں. تو میں نے اس کا نام رکھا خبردار. تو جو ٹیگ لائن تھی دیٹ واز خبردار نکالوں سے ہوشیار. دیٹ واز ویری فنی. تو اس وجہ سے وہ بہت چلا. اچھا، میاں عامر از اے ویری جنرس پرسنالٹی. میرے بھی ہمیشہ پولیٹیکل اوپینین پہ ان سے جھگڑا رہتا تھا، بیکاز وہ ہمیشہ بہت سی وجوہات سے مجھے کہتے تھے یہ غلط ہو گیا پروگرام میں، یہ غلط ہو گیا، ریٹنگ ٹھیک نہیں آ رہی، یہ کریں وہ کریں. تو لیکن یہ ہے کہ بڑی جنرس اسپرٹ. دو میں آپ کو اس کی باتیں بتاتا ہوں. ایک دفعہ میں ان کے آفس میں گیا ایبٹ روڈ میں، تو نئے آئی فون ان کے پاس ایک 7 تھا، اس کو وہ دیکھ رہے تھے، ڈبے تھے ان کے پاس 2. میں نے کہا جناب تعریف کی میں نے آئی فون 7 کی. نیا نیا آیا تھا اس وقت آئی فون 7، آج تو آئی فون 17 18 برس چل رہا ہے. تو انہوں نے وہ ڈبا اٹھا کے مجھے دے دیا. انہوں نے کہا یار یہ دیکھیں، یہ میری طرف سے آپ رکھ لیں. میں ان کو بڑا کہا کہ نہیں میں ویسے اس کی تعریف ہی کر رہا تھا. نہیں نہیں یہ ابھی اس کو لیں بس، یہ آئی فون. اچھا یہ تو خیر سے آئی فون ہو گیا. 2019 میں نے دنیا ان سے جھگڑا کر کے چھوڑ دیا. ویسے صحافیوں کو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، صحافیوں کو آئی فون دینے کی روایت میاں نواز شریف نے قائم کی تھی. if you know what I mean. اچھا مجھے بالکل نہیں پتا اس چیز کی. وہ ایک کتاب کا ریفرنس ہے، وہ خاتون نے اچھا اچھا ہاں وہ، لیکن یار وہ تو محبت کی عشق کی کہانی تھی نا، یہ تو اسے کہتے ہیں آپ کا. ہو سکتا ہے میاں عامر کو بھی آپ سے بڑی خصوصی محبت ہو، عقیدت تو ضرور ہوگی، انہوں نے آپ کو دے دیا. اچھا دوسرا انسٹنس وہ ہے 2019 میں نے اسے کہتے ہیں دنیا نیوز چھوڑ دیا، بڑا جھگڑا کیا. انہوں نے باقاعدہ